والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود و سلام لامحدود امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نہایت ہی محتشم، معزز و محترم احباب ملت اسلام، طالبین حق و عرفان ذوی الاحتشام، اللہ رب العزت کا بے حد لا متناہی شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن، تفہیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات اور خوبصورت ساعتیں نصیب فرمائیں۔ آج ہماری آیہ مقدسہ 108 نمبر آیت ہے۔ جی جی 100، ہاں وہ دو تو ویسے مطالعہ کیا تھا جی، تو 107 ختم ہوئی ہے تو 108 نمبر آیت ہے آج کی۔ اس کا بس مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ ہم نے کر لیا تھا۔ یہاں جو ہے دو باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، آپ نے پیچھے پڑھے، اور یہاں بھی یہی کہا گیا کہ تم سوال کرنا چاہتے ہو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، یعنی کفر کو تم ایمان کے بدلے تبدیل کر کے راہ راست سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں ہمیں جو تعلیم ملی وہ یہ ہے کہ اپنے من مانی کے، ہماری بھی خاصہ تعداد ہے مسلمانوں کی جو اپنے من مانی کی باتیں اور سوال پوچھتے ہیں، جی حضور کی شفاعت کس کس کو ہوگی، گناہ گاروں کے لیے ہوگی یا نیکوکاروں کے لیے؟ ظاہر ہے بندے نے آگے کہنا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے ہو کر خوش ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے تو کہیں جی آج شفاعت بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طرح سے سوال کرنا جس میں جو ان سے گناہ سرزد ہو رہا ہے اس میں طاقت ملے، ایسا بیان ہو جانا جس بیان کی وجہ سے سامنے والا بجائے توبہ کے وہ گناہ میں اور مبتلا ہو جائے، ہے تو وہ تقریری، لیکن وہ سامنے والا سوال ایسا کرے کہ اس کو ظاہری طور پہ جو ہے کوئی فوائد اپنے من مانی کے، اپنے چاہتوں کے مسائل بیان کرے جس میں اس کے مقاصد پورے ہوں، اور معاملات میں، عبادات میں معافی کے بارے میں پوچھنا، اللہ تعالیٰ کس کس کو معاف کرے گا؟ ظاہر ہے عالم نے بتانا تو ہے نا، بھی جتنا مرضی کی گناہ گار ہوگا معافی مانگے گا تو اللہ معاف کرے گا، تو وہ اس وجہ سے پوچھ نہیں رہا کہ اس نے توبہ کرنی ہے، وہ اس لیے سوال کر رہا ہے کہ چلو جہاں بھی ہوں میں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بالکل یعنی یہاں روکا گیا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی علماء سے ایسے سوال کریں۔ اور میرا ذہن تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو علماء کو مضمون دیے جاتے ہیں نا، وہ بھی مطلب اب پولیس میں تقریر کرنی ہے ایک عالم نے تو اس کو سیکورٹی کے فضائل پر تقریر دی جائے، بجائے اس کے سیکورٹی کے رشوت کے اوپر تقریر کی جائے۔ سیکورٹی تو جو ہو رہی ہے رشوت کا معاملہ ہے، اور اگر کسی کے پاس حکومت ہے تو حکومت کے ہاں اگر تقریر کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ حاکم کے فضائل بیان کیے جائیں، بجائے اس کے وہ کہے جی حاکم کے فضائل بیان کریں، تو کہے تو ٹھیک رہا ہے، غلط تو نہیں ہے، قرآن حدیث میں ہے حاکم اچھے، حاکم کے فضائل ہیں نا، لیکن بجائے اس کے کہ وہاں پھر جو ہے غلط ٹیکس کے بارے میں بات کی جائے کہ اگر غلط ٹیکس لگایا جائے رعایا پر تو کیا گناہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے اور بھی کافی مضمون ہیں۔ تو جس میں ہمیشہ یاد رکھیں ڈاکٹر اور حکیم وہی اچھا ہوتا ہے جو بیماری بھی بتائے علاج بھی بتائے، وہ دشمن ہے جو بیماری بھی نہ بتائے بلکہ بیماری کے اوپر مدد آنے والی چیزوں کو فضائل بیان کر دے۔ بندے کو شوگر ہے اور وہ میٹھے کی فضیلت بیان کرے کہ میٹھا جو ہے فلاں چیز کو طاقت دیتا ہے، فلاں چیز کو طاقت دیتا ہے، کھجور میں اللہ نے یہ طاقتیں رکھی ہیں، حلوہ کھائیں تو اس میں یہ طاقت ہوتی ہے، ہاں جی،
تو میٹھی چیزیں زہر ہے، آخر میڈیکل میں، سائنس میں، طب میں فوائد تو ہیں میٹھے کے، ایسا تو نہیں ہے کہ میٹھے کے فوائد نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے سوال کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، حتیٰ کہ چاہیے ہمیں اللہ ہم سب کو ہمیشہ معافی عطا فرمائے۔ یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے ہمارے ہاں۔ ایسے ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں شاید واضح ہو جائے۔ یہاں ایسا ہے کہ مطلب ایک آدمی ہے، اس نے بنجر زمین میں بیج ڈالا ہے، ایک آدمی ہے پانی نہیں جاتا، اونچی جگہ پہ ٹیل ہے، اس پہ بیج ڈال دی ہے، دونوں بیج ڈالنے والے ہیں نا۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے سادہ زمین ہے، صاف زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اس پہ بیج ڈال دیا ہے۔ بیج تینوں نے ڈالا ہے، ایک کا تو بیج ہے ہی بنجر زمین پر، ہوگا ہی نہیں، دوسرے کی تھوڑی سی امید ہے، بارش ہوئی تو شاید، بنجر تو نہیں ہے لیکن ٹیلا ہے، پانی نہیں جاتا، تو اس میں بھی امید نہیں ہے، مطلب اگر معلوم ہے کہ یہاں بارشیں ہوتی نہیں، یا جس موسم میں میں نے بیج ڈالا ہے اس موسم میں بارشیں نہیں ہوتی، تو یہ بھی اسی طرح ہے جس نے بنجر میں ڈالا ہے بیج۔ اور ایک شخص زمین تو زرخیز ہے لیکن اس نے اس کی صفائی نہیں کی، پھر جب بیج ڈالا ہے اس کے پانی کا خیال نہیں رکھا، اس کے ساتھ جو اس کے مخالف چھوٹے چھوٹے پھل، چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں ختم کیا تاکہ اس کی طاقت برقرار رہے، تو کیا ہوگا؟ چپ کر کے بیج ڈال کے بیٹھ گیا ہے، زرخیز زمین ہے۔ تو کیا ایک ایسا شخص جو ان تینوں سے مختلف ہے، اس نے زمین کو صاف کیا، زمین کے اندر پھر بیج اچھا لیا، پھر بیج کو بو دیا، بیج لگانے کے بعد ہر لمحے اس کے اوپر نظر ہے، ٹائم پہ پانی لگایا، اور اگر ادھر ادھر کے ہمارے ہاں فصلیں ہیں مجھے معلوم ہے، تو پھر وہ دوائیاں ملتی ہیں کہ اگر فصلوں کے ساتھ کوئی اور گھاس پھوس وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے اسپرے ملتی ہے، وہ کرتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا کہ اس کی جو مخالف چیز ہے وہ نہ ہو۔ اور پھر سارا کام کرنے کے بعد پھر بھی وہ امید رکھے گا، کیا ممکن ہے اندھیری آ جائے، سخت بارش آ جائے، ہو سکتا ہے نا۔ اب سب کچھ کرنے کے باوجود زمین بھی صاف کی، پانی بھی لگایا، فصل کا خیال بھی کیا، اس کے باوجود اللہ کے فضل کا انتظار کر رہا ہے کہ میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب میرے رب کا فضل ہوگا تو مجھے فصل ملے گی۔ اندھیری آ گئی، سیلاب آ گیا، کوئی ایسی گندی کوئی ایسے گندے کوئی موذی جانور آ گئے جو کھا گئے، آ جاتے ہیں نا، وہ فصلیں کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں، وہ کٹھے ہی آتے ہیں، ایسے ساری فصلیں کھا جاتے ہیں۔ وہ بیچ میں بڑی بیماری ہے سندھ میں ادھر ادھر آئی ہے نا جی، ہاں وہ بزرگ نام لے رہے ہیں۔ تو اس طرح بالکل میرے بھائیوں یاد رکھیں، آج یاد کر لیں، اسی طرح ہے بالکل کہ ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھتا، حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، بہن بھائیوں کا حق کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اور انہوں آنکھوں کہ یار توبہ کر لے، کہتا ہے رب نہیں معاف کرنے والا۔ یہ ایسے ہی ہے جس نے بنجر زمین میں بیج ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ اور بالکل اسی طرح، اور ایک شخص ہے لیکن ہمارا کام نماز ٹائم پہ پڑھے، حلال کا خیال کرے، حرام کا خیال کرے، اور پھر اپنی جو فصل، یہ فصل جو بیجتی ہے ہمارے ہاں، یہ دل ہمارا زمین ہے، دل، اس کے اندر بیج جو ہے وہ عبادات کا بیج ہے، عبادات بیج ہیں، بد اخلاقی، گالی گلوچ، رشوت، حرام سے، اس جو ہم نے اندر بیج لگایا دل میں، حرام کے ساتھ اس کو تباہ نہیں کرنا، اور بد اخلاقی، ظلم و تشدد کے ساتھ بھی اس فصل کو خراب نہیں کرنا، حفاظت کرتے رہنا ہے، اور امید اللہ کی رحمت پہ رکھنی ہے کہ کہیں ایسی برائی سرزد نہ ہو جائے، یا ایسا کوئی ناراضگی ہمیں پتہ ہی نہ چلے، خفیہ تدبیر ہوتی ہے تو آئے اور ساری فصل تباہ ہو جائے۔ اس لیے فصل لگا کے بیٹھ جانا بے وقوفی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، ساری دنیا مجھ سمیت کی مولوی کی صوفی کی پیر روٹی ٹکر کے پیچھے نہیں دوڑے کہ نماز دل ہی نہیں لگتا، پڑھتے بھی ہیں تو وہ دل لگی سے نہیں پڑھتے، ابھی نہ فلاں آ جائے، ابھی نہ آ جائے، اور اگر مجھ جیسے مولوی صاحب کو بھی فون آ جائے نا تو نماز جی اسی 5 منٹ پڑھنی ہوتی ہے، 2.5 منٹ فارغ تو فدا فون لے۔ یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں اپنے سے ابتدا کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمیں کوئی کام ہے تو پھر ہماری نماز 10 منٹ والی 5 منٹ میں ہو جائے گی،
یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق اللہ کی جو مخلوق ہے یہاں رہنے والی آسمان کے نیچے، وہ 13 لاکھ ہے۔ کتنا؟ کتنے؟ ہم میں سے انسان ان میں سے ایک ہے۔ کتنی مخلوق ہے؟ کتنی؟ 13 لاکھ مخلوق ہے، اور وہ 13 لاکھ ایک کم 13 لاکھ کو کوئی رزق کا فکر نہیں ہے۔ ان کو کون دیتا ہے؟ زمین کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ کہتا ہے پانی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سب کچھ ہمارے لیے۔ 13 لاکھ ایک کم مخلوق، من و من غذائیں ہیں بعض چیزوں کی روزانہ کی، من و من، یعنی ایسی ایسی مچھلیاں ہیں سمندر میں رہنے والی، من و من ان کی خوراک ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانور، من و من ان کی روزانہ خوراک ہے، لیکن اللہ دے رہا ہے۔ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے، اللہ روزانہ تازہ دیتا ہے۔ ہمیں خالص نہیں ملتا، اس کو ملتا ہے، اس کو توکل ہے نا رب پر، مل جاتا ہے، وہ خوراک کھاتا ہے، زندہ ہے۔ سارے شیر مار تو نہیں گئے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے، ان کو اللہ تازہ، کیونکہ شیر جو ہے گوشت نہیں کھاتا، اور کھاتی ہے بوسیدہ، اللہ اسے بوسیدہ دیتا ہے نا، دیتا ہے جس کو جو ضرورت ہے۔ اور ایک انسان ہے، ایک انسان ہے جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، پرندے چرندے بھی سب کچھ اس کے لیے، لیکن یہ بھول کے اللہ کے فرائض میں غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام میں غفلت۔ اور سمجھایا جائے تو امید یہ ہے، بالکل پڑھ لے، یہ امید نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اگلی آیت میں آ جائے امانیہ، کیا؟ امنیہ، کیا؟ امنیہ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ایک مومن رکھتا ہے رجا، کیا رکھتا ہے؟ رجا، رجا کا معنی امید ہوتا ہے۔ امنیہ عربی میں کہتے ہیں جھوٹی امید کو۔ کس کو؟ مطلب آپ نے مجھ سے پوچھا جی حضرت صاحب سنائیں پھر، آٹا مہنگا ہے، کوئی گندم شندم لی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے بہت ہے، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، ٹھیک ہے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد، یہ اللہ نے ہمیں اسباب کی دنیا میں پیدا کیا، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں۔ تو وہ میں نے جو آپ کو کہا نا، امید لگائی اور کام نہیں کیا، کسی کو کہا نہیں، لی نہیں، رکھی نہیں، اور امید رکھی ہوئی ہے کہ میرے گھر انشاءاللہ 200 من گندم آ جائے گی، چپ کر کے نا میں گزر دیاں مولوی صاحب دے گھر آ کے 50 من گندم بہ جائے گی، چپ کر کے وہ کہے گی جی حضرت صاحب دا گھر ہے، لہذا برکت والا گھر ہے، تھے بہ جانے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں امنیہ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ اللہ کے فرض ادا کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے چلے گئے، اتنی سی زمین ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، پورے پانی میں کتنی سی زمین ہے؟ ایک مٹی کا ڈیلا ہے، جہاں پانی ہے نا سارا، تو ایک بیچ میں کیا ہے؟ مٹی کا ڈیلا ہے، ہم وہاں رہتے ہیں۔ سورج اس سے بڑا، پانی اس سے بڑا، ستارے اس سے بڑے، مچھلیاں اس سے بڑی، زمین جڑی پوری مچھلی سمندر رہندی ہوئے۔ یہ ممکن ہے نا؟ اللہ جانتا ہے، کسی نے کنارہ تو اس کا دیکھا نہیں، اس کی گہرائی اتنی ہے کہ سوچ نہیں سکتا، پتہ نہیں ہے اس قدر اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی کہ سوچ نہیں سکتا۔ ممکن ہے زمین کے ٹکڑے جڑی پوری مچھلی رہندی ہو، یا کوئی اور جانور رہتا ہو پانی میں۔ اللہ خالق و مالک ہے نا، تو اس نے کہا جانور اتنا بڑا پیدا کر دیا، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر محنت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے احکام پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نماز میں ہے دعا فرمائیں، میں سن کے حیران ہو گیا اور میں نے دعا مانگی، حیران کیا، ہمارے آقا کی تعلیم ہے۔ سارا دن غزوہ خندق ہوئی، صبح سے تیر چلنے لگے، امام الانبیاء کی ظہر کی نماز بھی قضا، عصر بھی، مغرب بھی، ایک روایت میں 2 نمازیں قضا ہوئیں، بہرحال جتنی ہوئی نمازیں کچھ قضا ہوئیں۔ تو جب رسول اللہ فارغ ہوئے رات کو، تو صحابہ کہتے ہیں ایسے نماز پڑھی سکون کے ساتھ جیسے رسول اللہ عام طور پہ نمازیں پڑھتے تھے، سارا دن کے تھکے ہوئے، سارا دن تیر چلے۔ میں نے بارہا دعا کی کہ یا اللہ ہمیں بھی وہی نماز عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رکعتوں کے توسل سے ہمیں کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی یار آ رہا ہو، کوئی فون آ رہا ہو، تو یا اللہ ہمیں اس اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جب تیری بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں پھر بھول جائیں ہم سب کو، پھر تیرا فرض ادا کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔